اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں علی ممتاز انصاری اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں mynews.tv۔ میں آج آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 378 تھیفٹ کے بارے میں، اور آپ کو بتاؤں گا کہ کن حالات میں چوری کا عمل جو ہے وہ مرتکب ہوتا ہے کسی بھی شخص کے۔ تو یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ جو سیکشن 378 تعزیرات پاکستان ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کی موویبل پراپرٹی، ایسی پراپرٹی جو کہ موویبل ہو، اس کو مالک کی مرضی کے خلاف، یعنی کہ مالک کی مرضی کے بغیر، مالک کی مرضی کے خلاف ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بدنیتی کے ساتھ منتقل کرتا ہے، تو وہ پراپرٹی منتقل کرنے کا عمل کرنے والا شخص چوری کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا یہ عمل جو اس نے کیا ہے وہ چوری کا عمل کہلائے گا۔ اب میں یہاں پر اس کو ایکسپلین کروں گا۔ اس کی ایکسپلینیشن میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی پراپرٹی جو زمین سے جڑی رہے گی وہ چوری کے سبجیکٹ میں نہیں آتی۔ جیسا کہ اگر کوئی درخت کسی کی جگہ پر، کسی کی لینڈ میں درخت زمین پہ لگا ہوا ہے، تو وہ جب تک زمین میں لگا رہے گا تو وہ چوری کا سبجیکٹ نہیں کہلائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص آئے، اس کو کاٹ کر بدنیتی کے ساتھ لے کر چلا جائے، تو وہ کاٹنے والے کا وہ عمل چوری کا عمل ہوگا، یعنی کہ جو اس نے کاٹ کر جو کام کیا ہے اسے ہم کہیں گے کہ اس نے یہ کام چوری کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات میں بتا دوں آپ کو کہ ایسا عمل جو کسی بھی ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کر دے، یعنی کہ کسی کی ایک پراپرٹی ہے، کوئی سپوز کسی کی موٹر سائیکل ہے، آپ اس کی بیٹری وہاں سے اتار کر لے جاتے ہیں، اور جب وہ شخص آگے دیکھتا ہے تو اس کی بیٹری موٹر سائیکل پہ موجود نہیں ہوتی، تو وہ عمل بھی چوری ہی کہلائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو کہ کوئی شخص اگر کسی کے پاس کوئی بکری ہے، یا کسی کا کوئی کتا ہے، پالتو کتا ہے، یا اس کے پاس کوئی جانور ایسا ہے نایاب جو بڑا قیمتی ہے، یا جتنی بھی اس کی قیمت ہو، اور کوئی شخص آئے اور اس کے پاس کوئی ایسا چارہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو، وہ جانور کو دکھائے اور اس کو اصل مالک سے دور لے جائے، اور اس کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دے، تو وہ کام کرنے والا، وہ جانور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بدنیتی کے ساتھ منتقل کرنے والا جو عمل ہے وہ چوری کا عمل کہلائے گا۔ یہاں پر میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کوئی چیز جو کسی دوسری چیز کو روکے رکھے ہے، یعنی کہ کسی چیز کو رکاوٹ میں رکھے ہوئے ہے کہ یہ چیز محفوظ رہے، لیکن آپ اس کو اس چیز سے الگ کر دیں گے، تو ایسا عمل بھی چوری کا عمل ہی کہلائے گا۔ قانون اس عمل کو چوری کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور میں چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی اونٹ ہے یا کوئی بیل گاڑی ہے، اور اس پہ کسی شخص کا مال خزانہ یا کوئی مال موجود ہے، تو کوئی دوسرا شخص اس کو ذمہ داری دیتا ہے کہ آپ نے اس سامان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا ہے، لیکن وہ سامان لے جانے والا بندہ بدنیتی کے ساتھ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس جگہ پر جہاں پر مالک نے کہا ہو وہاں نہیں لے کے جاتا بلکہ کسی اور جگہ پر لے جاتا ہے، تو ایسا عمل بھی چوری کا عمل ہی کہلائے گا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ہر وہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ عمل ہے جو کہ اوپن پلیس میں، کھلی جگہ پر، اگر مطلب کہ معرض وجود میں آئے، کوئی ایسے کام جو کھلی جگہ پر آئے، یعنی کہ عام صحن میں، یعنی کہ صحن کا مراد یہ نہیں ہے کہ گھر کے صحن میں، یعنی کہ روڈز پر، کسی کی زمین پر، یا کسی کی دکان کے باہر یا کسی کے گھر کے باہر عمل ہو،
تو وہ یہ عمل ہوگا، اور اس عمل کو جو سزا ڈیل کرتا ہے قانون کے مطابق وہ ہے 379 پاکستان پینل کوڈ کے مطابق، جس کی سزا 3 سال قید یا جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح کا کوئی عمل جو کوئی شخص کسی کے گھر میں، کسی کے ٹینٹ میں، کسی کی کشتی میں یا کسی کے پاس کوئی بھی جگہ ہو جو اس کے قبضے میں ہو، چاہے اس نے کرائے پہ لی ہو، رینٹ پہ لی ہو، لیکن وہ اس پہ قابض ہو، اس کے پاس ملکیت کا کوئی نہ کوئی ثبوت ہو، اگر آپ اس کے گھر کے اندر سے یا اس کی پراپرٹی کے اندر سے کوئی ایسا عمل کرتے ہیں تو وہ چوری جو ہوگی، اس چوری کی سزا قانون بتاتا ہے کہ 380 تعزیرات پاکستان کے تحت ہوگی، جس کی سزا 7 سال جمع، یعنی کہ 7 سال سزا کے ساتھ جرمانہ بھی امپوز ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نوکر رکھتا ہے، لیکن وہ نوکر بھی اسی طرح کا کوئی عمل کرے کہ آپ کے گھر سے کوئی چیز اٹھائے اور باہر لے جا کے بیچ دے، یا باہر لے جا کے کسی کو فروخت کر دے، یا کسی باہر لے جا کے کہیں رکھ دے، اس کی نیت یہ ہو کہ میں بعد میں اس کو بیچ کے پیسہ کماؤں گا، تو اس عمل کو پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 381 ڈیل کرتا ہے، جس کی سزا 7 سال قید پلس جرمانہ ہے۔ میرے دوستو، یہ تھی آج مختصر سی گفتگو چوری کے بارے میں۔ انشاءاللہ باقی اس سے آگے جو سیکشنز ہیں انہیں میں لے کر آؤں گا اگلی ویڈیو میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔